السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، دو آیات۔ اس میں سے جو پہلی آیت ہے یہ کعبے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ کہاں نازل ہوئی ہے بھائی؟ کعبے کے اندر نازل ہوئی ہے، فتح مکہ کے موقع پہ۔ اور اس آیت کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں رہا کرتے تھے، ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، اور اس زمانے میں بیت اللہ کی خدمت کے مختلف عہدے ہوا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی خدمت کے مختلف عہدے ہوتے تھے، جیسے پانی پلانا، سقایا، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھا ایک زمانے سے۔ میں نے کسی وقت آپ سے عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نام قصی کا آتا ہے۔ قصی آپ کے جد امجد ہیں، آپ کا سلسلہ نسب میں یہ نام آتا ہے۔ جب تک قصی زندہ تھے، یہ سارے جتنے عہدے تھے نا، سارے قصی اکیلے کے پاس تھے، سارے جتنے عہدے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیت اللہ کی دربانی، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، اور مشورے کا امیر ہونا۔ اس زمانے میں دار الندوہ مشورے کی ایک جگہ تھی، اس کا رئیس ہونا، یہ سارے ان سے متعلق تھے۔ ان کے انتقال کے بعد پھر مختلف قبیلوں میں مختلف ذمہ داریاں تقسیم ہوئیں، تو اس میں ایک ذمہ داری بیت اللہ کی دربانی تھی، یعنی بیت اللہ کی چابی اس شخص کے پاس ہوتی تھی، بیت اللہ کا دروازہ وہ کھولتا تھا۔ یہ چابی عثمان بن ابی طلحہ، ان کا نام آتا ہے عثمان بن ابی طلحہ، ان کے پاس تھی یہ چابی۔ آپ سے میں نے کسی وقت عرض کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی بیت اللہ کی نا، اس میں بیت اللہ میں دو دروازے رکھے تھے، اور دروازہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا، جو چاہے اندر چلا جائے۔ قریش نے جب اس کی دوبارہ تعمیر کی تو ایک تبدیلی یہ کی کہ بجائے دو دروازوں کے ایک دروازہ رکھا، اور اس دروازے کو اونچا کر دیا، جیسے آج ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ ہے اور وہ اونچا ہے۔ یہ اسی وجہ سے کیا کہ جس کا ہمارا دل چاہے گا اس کو بیت اللہ میں داخل ہونے دیں گے، جس کے بارے میں ہمارا دل نہیں چاہے گا اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کی دوبارہ اسی نقشے پر تعمیر کرتا جس نقشے پر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن نئے مسلمان ہیں، ان کا ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا، لہذا اس کو اسی طرح چھوڑتا ہوں۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے موقع دیا، وہ کچھ عرصے کے لیے خلیفہ بنے، مکے میں ان کی حکومت قائم ہوئی۔ انہوں نے بیت اللہ کو اسی نقشے پر دوبارہ تعمیر کیا جو ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ حجاج نے اس کو تبدیل کیا، دوبارہ اسی نقشے پر بنایا جو قریش نے تعمیر کیا تھا۔ ہوتے ہوتے بعد خلافت عباسیہ تک آ گئی، تو ہارون کا زمانہ تھا غالباً، اس نے سوچا دوبارہ اس کو اسی طرح تعمیر کر دیتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حتیم کو اندر لے لیتے ہیں، دروازہ نیچے کرتے ہیں، دو دروازے بناتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے کہا نہیں بھائی، بس جیسا بیت اللہ ہے ویسے رہنے دو، ورنہ کھیل بن جائے گا، کوئی کس طرح کرے گا، کوئی کس طرح کرے گا۔
تو خیر بیت اللہ کی تعمیر قریش نے جو کی تھی اس میں ایک دروازہ رکھا اور اس کو اونچا کیا. یہ عثمان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ ہم پیر اور جمعرات کو بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے, پیر کو کھولتے تھے, جمعرات کو کھولتے تھے, اور لوگوں کو اندر داخل ہونے دیتے تھے. اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے, ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا, اور پتہ نہیں کس کس کے بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. تو ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ, کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں جانے کا ارادہ فرمایا. تو عثمان بن ابی طلحہ نے آپ کو روکا اور ذرا ترش روئی سے بات کی نا, آپ علیہ السلام سختی سے بات کی. آپ علیہ السلام تو حلم کے بردباری کے پیکر تھے, آپ نے ان کی بات سن لی. اور اس کے بعد کا عثمان, شاید ایک وقت آئے گا تو دیکھ لے گا کہ یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, اور جس کو میں چاہوں گا اس کو اندر داخل کروں گا, اور جس کو نہیں چاہوں گا داخل نہیں ہونے دوں. تو عثمان بن ابی طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کہا کہ اچھا ایسا ہوا تو قریش تو بڑے ذلیل ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے قریش, اگر تمہیں ایسا غلبہ حاصل ہو گیا تو. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں, قریش اس وقت عزت والے ہو جائیں گے اور ہلاک نہیں ہوں گے, آباد ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا, عثمان کہتے ہیں میرے دل پہ اس کا اثر ہوا اور میرے دل میں آئی کہ بس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہوں ایمان. لیکن قوم کی نظریں میں نے دیکھی کہ میرے صرف سوچنے پر ہی قوم کی نظریں مجھ سے بدل گئیں, تو میں ہمت نہیں کر سکا مسلمان ہونے کی, ہمت نہیں کر سکا. حتیٰ کہ صلح حدیبیہ ہو گئی, آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, صلح حدیبیہ تک بات پہنچ گئی. صحیح روایت کے مطابق جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ طیبہ آئے مکے سے نا, تو یہ عثمان بن ابی طلحہ بھی آ گئے اور مسلمان ہو گئے. آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی تھی کہ یہ آ رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مکے نے اپنے جگر گوشے تمہاری گود میں ڈال دیے ہیں, اکرام کرنا ان کا, خبردار کوئی پرانی بات کسی کو یاد نہیں دلائے گا. اور ایک روایت کے مطابق یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. خیر فتح مکہ ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد انہی عثمان بن ابی طلحہ سے کہا لاؤ عثمان چابی لاؤ بیت اللہ کی, لاؤ چابی لاؤ. اب اندر تشریف لے گئے, جو اندر بت تھے ان کو صاف کیا, گرایا, نماز پڑھی اندر. اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ خدمت بھی مجھے دے دیجئے, جیسے پانی پلانے کی خدمت میری ہے ایسی یہ خدمت بھی مجھے دے دیجئے. ٹھیک ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عثمان نے چابی دیتے ہوئے, یہ عثمان بن ابی طلحہ ہیں, آپ علیہ السلام کو یہ چابی دیتے ہوئے کہا تھا یہ امانت ہے آپ کو دے رہا ہوں. حالانکہ ان کو یہ کہنے کا حق نہیں تھا. اب تو آپ علیہ السلام فاتحانہ شان سے داخل ہوئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس منظر کو قائم کرنا تھا. قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی بیت اللہ کے اندر, اور جس میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ بھائی جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرنی ہے. اور آپ علیہ السلام یہی آیت پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے اور چابی عثمان بن ابی طلحہ کے حوالے کی کہ قیامت تک تمہاری نسل میں یہ چابی چلے گی, اور جو تم سے چھین لے گا ظالم ہوگا قیامت تک. حضرت عثمان مسلمان ہو گئے تھے بن ابی طلحہ. آپ علیہ السلام نے یاد دلایا, عثمان یاد ہے تجھ سے میں نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, جس کو میں چاہوں گا دوں گا, یاد ہے تم سے کہا تھا. دیکھو اللہ نے اس وعدے کو مجھ سے پورا کیا. حضرت عثمان اپنے وصال کے وقت اپنے بھائی شیبہ بن ابی طلحہ کو یہ چابی دے کر گئے. آج تک انہی کی اولاد میں یہ چابی چلی آ رہی ہے. آپ علیہ السلام کا کہا اللہ نے پورا کیا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور قیامت تک کی انسانیت کو ایک حکم سنایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم حکمرانوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اہل حقوق کو, جن کا حق تمہارے ذمہ ہے, ان کو ان کے حق حوالے کرو گے. جس کا جو حق تمہارے ذمہ ہے حوالے کرو گے. امانت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوگا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نہ سنایا ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی پاسداری نہیں جانتا، وعدے کو نبھانا نہیں جانتا، اس میں کوئی دین نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس چار نعمتیں ہیں پھر کسی چیز کے نہ ہونے کا کوئی غم نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کتنی نعمتیں؟ چار، پھر کسی چیز کے نہ ہونے کا تمہیں کوئی غم نہیں، کچھ نہ ہو بس یہ چار ہوں کافی ہیں۔ اس میں ایک بات کی سچائی، دوسری بات امانت کو ادا کرنا، امانت کو کیا کرنا بھائی؟ ادا کرنا، تیسری چیز اچھے اخلاق، اور چوتھی چیز حلال نوالا، کہ اگر یہ چار نعمتیں تمہیں اللہ کی طرف سے میسر ہیں پھر تمہیں کسی اور چیز کی کیا نہیں ہے ضرورت تھی۔ سب آ گیا نا اس میں۔ ایسی بات یاد آ گئی، آپ نے نام سنا ہوگا ایک آدمی، یہ بیوروکریسی میں ہماری گزرا ہے، قدرت اللہ شہاب اس کا نام تھا، مشہور آدمی گزرا ہے، مشہور آدمی۔ ہندوستان پاکستان جب مشترک تھا اس زمانے میں اس نے آئی پی ایس، یہ جو اس زمانے جیسے آج کل ہمارے یہاں سی ایس ایس ہوتا ہے نا، اس کا امتحان دیا تھا، گورنمنٹ کا آفیسر لگ گیا تھا، تقسیم ہو گئی، پاکستان آ گیا، بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ رہا نا، مرزا سکندر بیگ کے ساتھ رہا، ایوب کے ساتھ رہا، اور پتہ نہیں کئی لوگوں کے ساتھ رہا۔ کہا میں جب بھرتی ہو گیا اور مجھے گورنمنٹ کا عہدہ مل گیا تو میرے والد نے مجھ سے ایک جملہ کہا، اس وقت تو مجھے وہ بات بہت ہلکی لگی، لیکن زندگی نے سکھایا کہ وہ تو بڑی بھاری بات تھی۔ کہ میرے باپ نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو تم کسی کے پیٹھ پیچھے ہمیشہ وہ بات کرنا جو تم اس کے منہ پہ کہنے کی طاقت رکھتے ہو، ورنہ کوئی بات نہیں کرنا، جو کہہ سکتے ہو نا منہ پر بس وہ کہنا، پیٹھ پیچھے بھی، اس لیے کہ پھر اس سے زبان کی بے احتیاطی پتہ نہیں آدمی کو کہاں لے کے جاتی ہے، اللہ حفاظت فرما۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں چار چیزیں ہیں نا، بس وہ اس کو گویا ہر خیر مل گئی۔ ایک سچائی زبان کی، ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان والا قتل بھی کر سکتا ہے، اس سے قتل ہو سکتا ہے، جس بات میں آ گیا قتل کر بیٹھا، زنا بھی ہو سکتا ہے، اس سے شیطان آ گیا زنا کر بیٹھا، جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، ٹھیک ہے۔ اور امانت، اس کا تو یہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جانی دشمنی ہے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور امانت داری کا یہ عالم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور لوگوں کو اتنا اس پر یقین کہ اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امانتوں کے دینے کا اتنا خیال کہ اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا کہ بھائی یہ امانتیں ہیں، دے دینا، پھر ہمارے پاس مدینہ آنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دیکھو جس میں چار خصلتیں ہیں یہ پکا منافق ہے، پکا منافق ہے، اگرچہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، پکا ایمان والا نہیں ہے یہ، اگرچہ نمازیں پڑھتا ہے، اگرچہ روزے رکھتا ہے، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اس میں یہ چار عادتیں ہیں، یہ خالص پکا منافق ہے۔ اس میں ایک بات یہ کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، دوسری چیز اس میں کیا؟ امانت رکھو ضائع کر دیتا ہے، تیسری چیز کیا؟ آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے نا، جھگڑا ہو جائے، گالم گلوچ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ منافق ہے بھائی، منافق ہے، اور وعدے کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ امانت جو اس میں آئی اس آیت کے اندر لفظ نا، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہم تو امانت اسی کو سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے پاس کچھ رکھوا دیا اس کو وہ دینا ہے، لیکن آپ دیکھو میں نے جو آپ کو اس آیت کا شان نزول سنایا کہ ایک آدمی کا ایک حق تھا، وہ ایک ذمہ داری پر بیٹھا ہوا تھا اور اس ذمہ داری کو ٹھیک ٹھیک ادا کر رہا تھا، وہ ذمہ داری اسی کے حوالے کر دینا، اس سے نہ لینا،
اس کو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس میں جتنی باتیں ہوتی ہیں امانت کی ہوتی ہیں، کہیں باہر نہیں کہہ سکتا آدمی اس کو. کہے گا امانت میں کیا ہے بھائی؟ خیانت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی امانت دار ہونا چاہیے، وہ صحیح مشورہ دے، جو اپنے لیے سمجھتا ہے وہ دوسرے کے لیے مشورہ دے. المستشار مؤتمن. ہمارے ہاں امانت میں خیانت کی کئی شکلیں. میں 2-3 چیزوں کی طرف آپ کی نشاندہی کرتا ہوں. مثال کے طور پر اس کو ہم خیانت سمجھتے بھی نہیں. ایک آدمی نے آپ کو فون کیا، آپ کے پاس 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اسپیکر آن کر دیا. کیا آن کر دیا بھائی؟ اسپیکر آن کر دیا. اس کو نہیں پتا کہ میری باتیں 4 لوگ سن رہے ہیں. وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ آپ سن رہے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آن کر دیا. یہ امانت میں کیا ہے بھائی؟ خیانت. خیانت. ٹھیک ہے. آپ نے اس کی آواز ریکارڈ کر لی اس کو بتائے بغیر. امانت میں کیا ہے بھائی؟ خیانت. امانت میں کیا ہے؟ خیانت. اور کئی چیزیں آ جائے گا آگے. آپ کے ذمے ایک منصب اللہ نے دیا، آپ اس کا حق پورے طور پہ ادا نہیں کر رہے، خیانت ہے. خیانت ہے. آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں اور جو آپ کے ذمے کے کام ہے پورے طور پہ ادا نہیں کر رہے، خیانت ہے. یہ سب ساری چیزیں. تو کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم حقوق والوں کے حقوق جو تمہارے ذمے ہیں ان تک پہنچاؤ گے. اور امانت کی ادائیگی طیب نفس کے ساتھ ہوتی ہے، خوشی خوشی، احسان سمجھ کے نہیں، بوجھ سمجھ کے بھی نہیں. جس کا جو حق ہے وہ اس کو جائے گا اور خوش اخلاقی سے جائے گا. یہ صفت اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. اچھا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ دوسری بات کہہ دی. اور اس بات کا بھی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، حکمرانوں تمہیں اللہ اس کا حکم دے رہا ہے. کیا؟ کہ اگر تمہیں لوگوں کے درمیان کوئی تصفیہ کرانا ہے، 2 آدمیوں کا جھگڑا تمہارے پاس آ گیا، تمہیں ان کے درمیان فیصلہ کرانا ہے، ان کے باہمی حقوق کے درمیان، ان کے باہمی معاملات میں، تو تمہیں عدل اور انصاف سے فیصلہ کرنا ہوگا. کس سے کرنا ہوگا بھائی؟ عدل اور انصاف سے فیصلہ کرنا ہوگا. اور یہاں اللہ رب العزت نے لفظ کا استعمال کیا لوگوں کے درمیان. یہ نہیں کہا مسلمانوں کے درمیان، یہ نہیں کہا تمہارے خاندان والوں کے درمیان. کیا کہا؟ لوگوں کے درمیان. وہ اپنا ہو، پرایا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، اگر تو اس کا معاملہ تمہارے پاس آ گیا، اب انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور اسلامی تاریخ نے یہ ایسے درخشاں واقعات اپنے اندر سمو لیے کہ وقت کے خلیفہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا، وہ آدمی ذمی ہے، کافر ہے، رعایا ہے، ٹیکس دیتا ہے. امیر المؤمنین پہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو زرہ ہے نا، زرہ، یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، میری ہے. اور وقت کے قاضی نے بلا لیا کہ آؤ بھائی کٹہرے میں، تم پہ الزام لگائیے. تو کیا کہا کہ اگر لوگوں کے درمیان تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے، انصاف سے کرو گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھائی جس کو 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا دیا، اس کو تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. ایسی بھاری ذمہ داری ہے. ہم میں سے 2 آدمی چودھری بننے کو تیار ہیں. آپ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں. صحابہ بھاگتے تھے کہ بھائی فیصلہ ہم نہیں کریں گے، ہم کو فیصلہ کریں گے. کوئی کمی کوتاہی ہوگی اللہ کے ہمیں جواب دینا پڑے گا. صحابہ کچھ چیزوں سے بہت بھاگتے تھے. نماز نہیں پڑھاتے تھے، عجیب بات ہے، نماز سے بھاگتے تھے. ہم نہیں پڑھائیں گے بھائی، جو طے ہے وہی پڑھائے گا، ہم نہیں پڑھائیں گے، بھاری ذمہ داری ہے. فتویٰ نہیں دیں گے، جو طے لوگ ہیں وہی فتویٰ دیں گے. بھائی 2 آدمیوں کے معاملے میں فیصل نہیں بنیں گے، فیصلہ ہم سے نہیں کراؤ، جو لوگ ہیں وہ کریں گے. بھائی ہم اپنے ذمے کیوں لیں ان ساری چیزوں کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا لوگوں کے درمیان اگر تمہیں فیصلہ کرنا پڑے، انصاف سے فیصلہ کرو گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اس بات کی اللہ نے تمہیں نصیحت کی نا، بہت اچھی بات ہے یہ۔ اب حقوق کو ادا کرنا، امانات کو اور انصاف کے ساتھ، کیوں اچھی بات ہے؟ کہ دنیا میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت باقی رہے، حکومت باقی رہے، انصاف کے بغیر حکومتیں باقی نہیں رہتی۔ کفر کے ساتھ سلطنت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، نہیں چل سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر زمانے میں دعا مانگتے تھے، اللہ میاں بوڑھا ہو گیا ہوں میں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب نہیں سمجھتے مجھ سے معاملات، اپنے پاس بلائیے، مجھے بلائیے۔ ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، وہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ حضرت عمر ہیں، کہ دیکھو عمر ہمارے خلیفہ بنائے گئے ہیں، ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا اماں جان، عمر تجھ تک کیسے پہنچے گا، کیسے پہنچے گا تجھ تک؟ ارے خلیفہ ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا بہت اچھی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہاری دنیاوی حکومت بھی عدل انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی، عدل نہیں کرو گے تمہاری حکومتیں سلطنتیں باقی نہیں رہیں گی، اور آخرت میں تمہارے درجات بلند ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تمہیں نصیب ہوگا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب باتیں لکھی، میں آپ کو مختصر سناتا ہوں، عجیب باتیں لکھی۔ پہلی بات حضرت نے یہ لکھی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری کو بھی امانت کہا ہے، یہاں پہ ذمہ داری کو بھی کیا کہا؟ امانت۔ دیکھو نا، عثمان بن ابی طلحہ کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، یہ ایک عہدہ تھا بیت اللہ کی خدمت کا، سمجھ رہے ہیں؟ بیت اللہ کی خدمت کا ایک کیا تھا؟ عہدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس عہدے پر انہی کو برقرار رکھنا، اور اس کے لیے تعبیر کیا ارشاد فرمائی کہ جی امانت کو ادا کر دینا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے عہدے دنیا میں ہیں نا، اصل یہ عہدہ نہیں ہے، اصل یہ امانت ہے، اللہ کیا اس کی پوچھ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ملک ہے نا، ملک، اس ملک کے اندر عہدے پر بیٹھنے کا حق اس کو ہے جو اس ملک کا باشندہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں بھائی پاکستان ایک ملک ہے، اور اس ملک کے اندر حکمرانی کا حق اسی ہوگا جو پاکستان کا رہنے والا ہو۔ پھر اور تقسیم ہوتی ہے، آپ نے پاکستان کو صوبوں میں تقسیم کیا، سندھ ہے، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، پھر آپ کہتے ہو جی سندھ کا کوٹہ ہونا چاہیے، سندھ میں حکمران وہ ہوگا جو سندھ کا رہنے والا ہو، پنجاب میں حکمران وہ جو پنجاب کا رہنے والا ہو۔ شریعت کہتی ہے بھائی یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کو سنبھال سکتا ہے، وہ حکمران بننے کا حق رکھتا ہے، کہیں سے اس کا تعلق ہو۔ اس لیے کہ یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے، اسی کو ملے گی جو اس کو حق، جس کو اس کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو چونکہ ایک ملک ہے اور ملک کی ایک عوام ہے، لہذا یہ عوام کا حق ہے کہ حکمران انہی میں سے ہونا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے نہ، یہ ایک ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس ذمہ داری کو وہ ادا کرے گا جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا کیا رکھتا ہوگا بھائی؟ حق رکھتا ہوگا۔ جو ذمہ داری کو ادا کرنے کا کیا نہ رکھتا ہو؟ حق نہ رکھتا ہو، اس کو ذمہ داری دینا بالکل ٹھیک نہیں۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص حکومتی عہدے پر کسی شخص کو بٹھائے فقط تعلق کی بنیاد پر کہ دوست ہے میرا، بھائی ہے میرا، یہ میری زبان کا بولنے والا ہے، اور وہ اس منصب کو ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، لعنت پڑتی ہے۔ نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص جو باصلاحیت تھا اس کو عہدہ نہ دیا، اس کی جگہ کسی ایسے آدمی کو عہدہ دے دیا جو باصلاحیت نہیں تھا، بس تعلق والا تھا، اس نے اللہ سے خیانت کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی، اس نے سارے مسلمانوں سے خیانت کی۔ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے پوچھا، آپ خلیفہ تھے، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا،
تمہاری خواہش کیا ہے، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ ایک نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اتنے میرے پاس پیسے ہوں میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں، ایک نے کہا میری خواہش یہ کہ میں جہاد کرتا رہوں، یہ خواہش وہ خواہش، ساری دینداری کی باتیں صحابہ نے بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو کمرہ ہے نا، یہ معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب، ابو عبیدہ ابن جراح، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم جیسے بڑے بڑے جو لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد، جن پہ آپ نے اعتماد کیا، ایسے لوگوں سے یہ کمرہ بھر جائے، یعنی مجھے لوگ ملیں اور میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ان کے حوالے کروں۔ یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ایسے لوگوں کے حوالے کروں جو واقعتاً اس کو ادا کر سکتے ہو، یہ میری خواہش ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آدمیوں کی مثال نہ 100 اونٹوں کی سی ہے، 100 اونٹوں کی سی، سواری کے قابل کوئی ایک مشکل سے ملتا ہے، ایسے جو ذمہ داری کو سنبھال سکے، خصوصیت سے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں، کا مشکل سے آدمی ملتا ہے، کہ مجھے اللہ ایسے آدمی دے دے، بس میں آنکھیں بند کروں، ذمہ داریاں ان کے حوالے کروں۔ آپ کا انتقال ہونے لگا نا، آپ نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ زندہ نہیں ہے، ابو عبیدہ اگر زندہ ہوتے میں مسلمانوں کی خلافت ان کے حوالے کرتا، بس دنیا سے چلا جاتا، مجھے کوئی شورا بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سب سے بڑے امانت دار ابو عبیدہ ہیں، امین هذه الامہ، بس میں ان کے حوالے کرتا اور چلا جاتا۔ تو یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں یہی کیا۔ آپ کا وصال ہونے لگا نا، آپ نے اشاروں کنایوں میں سمجھا دیا کہ بھائی خلافت کا مستحق تو ابو بکر ہی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ علم والا، تقوی والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے محبوب ابو بکر ہے، خلیفہ بننے کا حق وہی رکھتے۔ تو کیا کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم اہل حقوق کو ان کے حقوق جو تمہارے ذمہ ہیں حوالے کرو گے، اور اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اچھا اس میں وہ امانتیں بھی آ گئیں جو ہمارے پاس لوگ رکھواتے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کے حالات دیکھتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدو فرمانے لگے میرے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مشہور نام ہے، آپ حضرات نے کئی دفعہ نام سنا ان کا، مفتی اعظم تھے پاکستان کے۔ کہاں ان کے پاس کئی قسم کی رقمیں رکھی ہوتی تھیں، مدرسے کے محتمم تھے، لوگ امانت بھی رکھواتے تھے، سب کچھ تھا۔ کہا لیکن ایک ایک چیز کو ایسا واضح لکھ کر گئے تھے کہ ہمیں انتقال کے بعد کسی چیز میں اتنا سا بھی تردد نہیں ہوا کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات سناؤں، حضرت نے لکھا کہ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا وصیت نامہ اس وقت لکھا تھا جب ان کی عمر صرف 30 سال تھی، کہ بھائی یہ میرا وصیت نامہ ہے، میرے پاس فلاں چیز فلاں کی ہے، فلاں فلاں کی ہے، فلاں فلاں کی ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا، چیزیں آتی گئیں جاتی گئیں۔ تو کہا کہ جس کمرے میں وہ رہتے تھے نا، اس کمرے میں اگر گھر سے کوئی برتن آ جاتا فوراً کہتے بھائی واپس لے جاؤ۔ ایک دفعہ کہہ دیا میں نے، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ اس کمرے میں جتنا سامان ہے سارا میرا ہے، اب میرے انتقال کے وقت گھر کا کوئی برتن اگر اندر رہ گیا جو تمہاری والدہ کا ہے تو تم پریشان ہو گئے نا کہ ابا نے تو لکھا تھا کہ سارا سامان میرا ہے، اس لیے میں کوئی چیز رہنے نہیں دیتا اندر، فوراً باہر لے جاؤ بھائی، یہ امانت۔ اچھا ہمارے پاس کتنے لوگوں کے حساب چل رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں، کسی سے کوئی چیز لے لی، بس لے لی تو رکھ لی، کون واپس کرتا ہے؟ کتابوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ دیکھو جو شخص اپنی کتاب کسی کو دے دے وہ بڑا بیوقوف ہوتا ہے، اور اس سے بڑا بیوقوف وہ ہوتا ہے جو کتاب واپس کر دے۔ یہ مولویوں میں بڑی بری عادت ہے، کتاب واپس نہیں کرتے، ہم مجھ میں بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کہا امانت واپس کرو بھائی، جس کی جو ہے اس کو دے دو۔ آدمی کو کسی وقت یہ لگے کہ میرے ذمے جو ذمہ داری ہے میں وہ پوری نہیں کر سکتا، بھائی خود چھوڑ دے وہ ذمہ داری کہ جی مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو بھی امانتوں کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، بے شک حکمرانوں کو اللہ اس بات کا حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الى اہلها، کہ وہ حقوق والوں کے حوالے کریں جو ان کے پاس ہیں، ان کے ذمے ہیں۔ اور اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں اذا حکمتم بین الناس، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو
تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو گے. جب تک دونوں طرف کی بات سن نہیں لو گے فیصلہ نہیں کرو گے. دونوں کی سنو گے پوری. اور پھر شریعت کا ایک ضابطہ ہے, شریعت نے سکھایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. شریعت میں یہ لمبے چوڑے قانونی کاروائیاں نہیں ہوتی بھائی, کہ آج جج صاحب نہیں ہے, پھر آج وکیل نہیں ہے, پھر ریفرینڈم ہو رہا ہے, پھر اسٹرائکیں چل رہی ہیں, اور جی 2 مہینے کے بعد کی ڈیٹ ملی ہے اور 4 مہینے کے بعد کی ڈیٹ ملی ہے. شریعت میں یہ نہیں ہے. شریعت تو کہتی ہے ابھی فیصلہ کراؤ. اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے, اللہ سے ڈرتے ہو, ابھی فیصلہ کرتے ہیں. میں ایک چیز کا دعوے دار ہوں کہ یہ میری ہے, شریعت مجھ سے کہے گی گواہ لاؤ بھائی, سیدھا سیدھا گواہ لاؤ, 2 گواہ لاؤ, تمہاری بات مان لیں گے. گواہ پیش نہیں کر سکا جس پر میں نے دعویٰ کیا ہے, اس سے کہا جائے گا اللہ کی قسم کھاؤ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, تم سچے ہو. بس نے قسم کھا لی, ان کے لیے فیصلہ ہو گیا. اب یہ جانے ان کو خدا جانے. اور اس زمانے میں اللہ کے نام کی ایک عظمت تھی, لوگ اس کے نام کی سچی قسم کھاتے ہوئے لرزتے تھے, جھوٹی قسم کھانا تو کہیں رہ گیا. بس میں سناؤں, ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پر فیاض بہت تھی, سخی تھی, سخی بڑی فیاض تھی, جو آتا خرچ کر دیتی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھانجے اور چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں. ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ خالہ کا ہاتھ بہت کھل گیا ہے, خالہ کی سخاوت کو کم کرنا پڑے گا, نہیں ہاتھ روکنا پڑے گا, اپنا خیال ہی نہیں کرتی. ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ اس کو میری سخاوت پہ اعتراض ہونے لگا ہے, بس اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گی, عبداللہ سے بات نہیں کروں گی میں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تو جان نکل گئی, جان نکل گئی. اس کو سفارشی بنا رہے ہیں, اس کو سفارشی بنا رہے ہیں, نہیں سننے کا. میں نے قسم کھائی اللہ کے نام کی, بھائی کیسے اس سے بات کر لوں, توڑوں کیسے قسم اپنی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو, آپ کے قریبی اعزاء کو پردے کے پیچھے بٹھایا سفارشی بنا کے, اور یہ تو محرم تھے, پردے کے پیچھے جا کے نا خالہ سے لپٹ گئے, اماں معاف کر دو, غلطی ہو گئی. اور یہاں جو بیٹھے ہوئے سفارشی وہ سنا رہے ہیں ان کو کہ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات چیت بند کرنے پر یہ وعید سنائی, یہ سنائی. دل پسیج گیا, قسم توڑ دی, بات کر لی, کفارہ دیا جو کفارہ ہوتا ہے. کہا لیکن اس کے بعد جب کبھی یہ یاد آتا کہ اللہ کے نام کی قسم میں نے توڑی تھی, اتنا روتی تھی کہ آنسو سے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا کہ اللہ کے نام کی قسم میں نے توڑی. اور جب یاد آتا تھا غلام آزاد کرتی تھی. تو اللہ کا نام ہے بھائی. تو اس زمانے میں فیصلے بڑے آسان ہوتے تھے. آپ گواہ ہیں, گواہ پیش کریں, نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے, سامنے والا قسم کھائے گا, معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, بہت اچھی بات ہے جس کا اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں, امانت کو ادا کرنا. ان اللہ کان سمیعا, اللہ کی ذات عالی سننے والی ہے. انصاف سے متعلق جتنی باتیں تم کرو گے اللہ سنیں گے. بصیرا, دیکھنے والے ہیں. عدل انصاف کو قائم کرنے کے لیے, حقوق کو ادا کرنے کے لیے جو کام کرو گے اللہ دیکھ رہے ہیں اس کو, اس میں کوئی کمی کوتاہی کرو گے اللہ کے یہاں کل باس پرس ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بھی یہ مزاج بنائے, اللہ آپ بھائیوں کو بھی یہ مزاج نصیب فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام, تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک و رسولک, اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و امتہ اجمعین.